نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کے حوالے سے جس کے حوالے سے کہ پنجاب حکومت کے اقدامات کر رہی ہے کیونکہ سکول جو ہیں وہ اس ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ پہلی بات رہی چائنا کے وزٹ کے اوپر، ابھی پہلے بھی یہی بات ہوئی ہے، ہم وہاں سے کچھ مانگنے نہیں گئے تھے، وہاں سے ٹیکنالوجی لانے کے لیے ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ اریگیشن ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ لائف سٹاک ڈیری ہے، چاہے وہ آئی ٹی ہے، ان ساری چیزوں میں ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر بات کی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی پی ایچ اے کے اوپر وہاں پہ ہم نے وہاں کا جو پلانٹیشن ہے اس کے اوپر کی ہے۔ تو ہمارا بڑا سینئر لیول کا ڈیلیگیشن تھا جو وہاں پہ موجود تھا، مسلسل ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا، میری اپنی بھی ہوتی رہی، سی ایس کی بھی، منسٹر صاحبان کی بھی، سب کی ہوتی رہی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے۔ بٹ ہم نے کوئی چیز ان سے مانگی، ہم نے کہا آپ ہمیں ٹیکنالوجی دیں، بس ہم کوئی اور چیز مانگنے نہیں گئے تھے وہاں پہ۔ دوسری بات رہی کہ آنکھوں والی ہماری ابھی 6 بجے میٹنگ ہے جس میں سارے ہیلتھ منسٹر، سیکرٹریز اور سارے ہیلتھ آفیشلز موجود ہوں گے۔ اس میں ہم جو بھی سٹیپس لینے ہم لیں گے۔ یہ پورے پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور ہر چوتھا بندہ میرا خیال ہے کہ جو بھی سننے کو آ رہا ہے کہ اس کو یہ ہو رہا ہے، تو ہم جو بھی اس کے اوپر ایس او پیز ہیں، جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تیاری کرنی ہے، وہ سارے انشاءاللہ جیسی میٹنگ ختم ہوگی ہم ریلیز کریں گے۔ جس میں باقاعدہ طور پہ ایک شوگر کے پیشنٹ کے لیے جو انجیکشن ہے وہ لگانے کی وجہ سے 14 افراد کی جو ہیں وہ آنکھیں جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو گئی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی ہے۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا لاہور پر، وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب جو ہیں یہ بنا رہے تھے انجیکشن پرائیویٹ طور پہ۔ ابھی یہ 6 بجے ڈسکشن ہے، تو جیسے ہی جو فائنل ڈیسیژن ہوں گے انشاءاللہ اس کو آپ اس کو بتائیں گے۔ آپ کے چین کے کامیاب دورے سے یہی لگتا ہے کہ اگر ہم دنیا سے ٹیکنالوجی مانگیں تو وہ ہمیں دینے کو تیار ہے، لیکن اگر ہم پیسہ مانگنے کی عادت چھوڑ دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، ہم نے بات ہی نہیں کی پیسے کی، ہم نے صرف ان سے کہا کہ ٹیکنالوجی دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح چین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اگلے دنوں میں اس کا اثر نظر آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ سر آپ نے دورہ کیا میڈیکل یونیورسٹیز کا بھی وہاں پہ اور زراعت کے شعبے کی آپ بات کریں، کس طرح سے کتنے عرصے میں اس کو ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں کہ کم از کم بہتری نظر آنا شروع ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں بہت جلد، اس طرح تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کے ثمرات آئیں گے، کب تک پریکٹیکلی ہم دیکھ سکیں گے؟ انہوں نے ورکنگ گروپ بنایا ہے جس میں ہمارے منسٹرز وغیرہ بھی شامل ہیں، اس سائڈ سے ان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو جو ہی ان کے ہمارے جیسی چیزیں، سسٹر سٹیز کا تو آلریڈی ایم او یو سائن ہو گیا، جو مہینوں میں ہوتا تھا انہوں نے چائنیز نے وہاں پہ 1-2 گھنٹے کے اندر اپنا پیپر وہ مکمل کیا اور انہوں نے کہا جی ہم آج رات کو ہی کریں گے۔ تو ان کی سائڈ سے بھی سپیڈ بہت تھی اور ہماری سائڈ سے تو ہم نے اسی ٹائم ہم نے کہا جی ہم تو بالکل تیار ہیں کرنے کے۔ رہے گی آگے یا اگلی گورنمنٹ جو بھی آئے اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اس طرح مجھے بڑی امید ہے کہ کرے گی۔ اچھا سی ایم صاحب، آپ دورے کرتے ہیں تو معاملہ ٹھیک دکھائی دیتے ہیں۔ کل بھی لاہور میں بارش ہوئی، لاہور کے 2 اسپتال ہیں ان میں پانی بھر گیا، تمام وارڈ میں۔ کیا خرابی کہاں نظر آتی ہے کہ بیوروکریسی کام کرنا نہیں چاہتی، یا معاملات کہاں خراب ہیں، یا عوام کے مقدر ہی ایسے ہیں کہ جب آپ دورہ کرتے ہیں معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد خراب ہو جاتے ہیں؟ اور دوسرا سے سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازمین کی فریاد تھی، جس طرح آپ نے پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں 12 جن کو ضرورت تھی پیسے آپ نے بغیر سود کے 36 تنخواہوں کے برابر کیے، وہ 3 کروڑ سے ظاہر رقم، تو دیگر سرکاری ملازمین بھی ایسی سہولتات ہونی چاہیے پنجاب نہیں، ایک پہلی بات یہ کہ جو ڈرینیج کا ایشو ہے نا وہ پنجاب کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے نئے ڈرینیج سسٹم کے لیے۔ تو اس میں یا تو آپ سارا کچھ چھوڑ کے اس کو ڈرینیج پہ لگائیں، ہم تو اس ٹائم پہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ہی آپریشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یا تو اب جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ بہتر فیصلے کر سکتی ہے۔ باقی رہی کی بات کی لون والی، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ بالکل قانون کے مطابق ہم نے کی ہے اور اس میں جو ان کا رائٹ ہے وہ ہم نے دیا ہے۔ مگر ہم ان کے لیے آئی تھنک گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی کافی زیادہ پلانز کر رہے ہیں، اسکیمز بنائی ہیں، وہ بھی اگلے دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں اسموک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے پنجاب کے اندر، وہ آنے والا ہے، اسموک کے حوالے سے کیا پلان آپ کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ جو پروجیکٹس ہیں آپ جو شروع ہوئے ہیں پورے لاہور کے ارد گرد، آگے دھند ہے، اسموک ہے، تو اس حوالے سے کوئی پلان کیا ہے کہ ان کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے؟ اس میں ریلیٹڈ ہے کہ اصل وجہ اس کی ہے غیر قانونی تعمیرات، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کو روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریفک کا فلو رکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اوپر جاتی ہے ساری۔ اسموک کے اوپر میں چاہوں گا زاہد صاحب آپ کو ذرا بریف کر دیں، بیکاز یہ تقریباً روز کی بنیاد پہ میٹنگ کر رہے ہیں، تو ذرا جی اس میں نا سب سے بڑا جو آپ ایشو کر رہے ہیں کنسٹرکشن ایک پارٹ ہے،
लेकिन मेन इसमें जो इशू आता है, एक तो इंडिया की तरफ से जब ये कटाई आती है और बर्निंग होती है तो उससे आता है, लेकिन हमने एक तो कैबिनेट कमेटी सीएम ने बना दी है, जो रेगुलर मिनिस्टर्स हैं वो रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, बहुत बड़ी कैबिनेट कमेटी है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे अभी आपने देखा होगा कि कौन से एक्शन हो रहे हैं, डेली की FIRs हो रही हैं। तीसरा ट्रैफिक के मामलात हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनको चेकिंग शुरू कर दी हैं। सीएम ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो गाड़ियों का जो फ्यूम्स है उसको चेक कर रही है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के अगर आप लास्ट ईयर से अभी तक कंपैरिजन करें तो स्मोक बहुत कम है, और इंशाल्लाह ये बड़ा चैलेंज है जो इस साल हमने लिया है और पूरी कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल करने की। उसके ऊपर तरक्याती प्रोजेक्ट जो शुरू किए हैं, कोशिश हमारी ये है कि वो ख़त्म हो, जो टाइम लाइन है उनके अंदर ख़त्म करें। डेफिनेटली बारिश या बाकी चीज़ें आती हैं उससे थोड़ा बहुत डिले आता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी ख़त्म हो। और स्मोक में हम ये तो नहीं कह सकते ख़त्म होगा, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह टीम काम कर रही है, डेली बेसिस की मीटिंग कर रही है, आपको पिछले साल की निस्बत कमी ज़रूर नज़र आएगी। सर एक सियासी सवाल है कि खुर्शीद शाह ने एक रेस्पॉन्स उन्होंने आपका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि चेयरमैन और पीपल्स पार्टी आपको बड़े करीबी समझते थे। मैं सियासतदानों के स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता। थैंक यू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि स्मोक के खात्मे के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। आशूब चश्म से मुताल्लिक़ इजलास तलब किया है, तमाम शोबों की बेहतरी तरजीहात में शामिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।